الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد کروڑہ مرتبہ حضور نبی اکرم اور رسول محتشم شاہ بنی آدم نیر بطحا شب اسرا کے دولہا بابا زہرا نانہ حسنین کریمین دکھی دلوں کے چین میرے اور آپ کے آقا و مولا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، ماہ ذوالحج کی آج 14 تاریخ ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول ہم زلف حیدر کرار مظلوم مدینہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت وقت میں ہم حضرت عثمان غنی کی شہادت کے حوالے سے اور آپ کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی میری زبان کو سچائی کا نور نصیب فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار فضائل اور مناقب، شان اور عظمت رکھنے والے وہ عظیم صحابی رسول داماد رسول، 3 مرتبہ رسول اللہ سے جنت خریدنے والے حضرت عثمان غنی ہیں، جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم افی الجنت برق قال نعم والذی نفسی بیدہ ان عثمان لَيَتَحَوَّلُ مِن مَنزِلٍ إِلَى مَنزِلٍ فَتَبْرَقُ لَهُ الْجَنَّةُ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مستدرک کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ یا رسول اللہ
جنت میں بجلی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہوگی، اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ فرمایا جب میرا عثمان جنت میں منتقل ہوگا تو پوری جنت ان کے چہرے کے چمک کی وجہ سے چمک اٹھے گی۔ فرمایا جنت کے اندر روشنی کا سبب میرے عثمان کا چہرہ ہوگا۔ آپ کی شہادت سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے ذرا میں آپ کو اس دور میں لے جاتا ہوں، اپنے آپ کو خیالاتی طور پر ذرا کھینچ کے وہاں لے جائیں جب ہر طرف گمراہی ہی گمراہی ہے، ہر طرف جہالت ہی جہالت ہے۔ ایسے ماحول میں اللہ نے کرم فرمایا میرے اور آپ کے آقا و مولا کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر مبعوث فرمایا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے مختصر سے عرصے میں نظام ہی بدل دیا، مزاج ہی قوم کا بدل دیا، اور ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس کی مثال رہتی دنیا میں نہیں ملتی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت پر تشریف لانا، ادھر سے وہ دشمن اسلام کے جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، جو اس انتظار میں تھے کہ چراغ نبوت بجھے تو ہم اسلام کو ختم کر دیں، انہوں نے سازشیں شروع کر دی۔ حضرت صدیق اکبر جن علاقوں میں اسلام پہنچا ہوا تھا، اگر انہی علاقوں کی حفاظت کر لیتے تو بہت بڑی کامیابی ہوتی، لیکن جناب صدیق اکبر نے نہ صرف ان علاقوں کی حفاظت کی بلکہ آپ نے اسلام کو اور علاقوں تک بھی پہنچایا اور ان کو فتح فرمایا، اور آپ نے ایسا نظام قائم کیا کہ جو پیچھے والوں کے لیے ایک روشن راہ تھی۔ حضرت صدیق اکبر اپنا وقت گزار کے جب اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے، اب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ اب حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے بھی اسی انداز کو اپنایا کہ اسلام اب عرب سے باہر نکلنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی رومیوں کی طرف پیش قدمی فرما چکے تھے۔ روم نے للکارا خود تھا، جب اللہ کے نبی لشکر لے کر نکلے تو وہ چھپ گئے۔ دو سپر پاوریں تھیں اس وقت، ایک ایران تھا اور ایک سپر پاور روم تھی۔ اب جو ایران تھا اس کو فتح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ ایران کے فاتح حضرت فاروق اعظم ہے، روم کو فتح کیا۔ اب جو ہے فتوحات ہونے لگی، اسلام پھیلنے لگا، اور جو مفتوحہ قومیں ہوتی ہیں وہ فاتحین کو اتنی جلدی قبول نہیں کرتی، ان کے دلوں میں انتقام پلپتا ہے کہ انہوں نے ہمارا دین ہی ہم سے لے لیا، ہمارا علاقہ ہی ہم سے لے لیا، تو وہ انتقام کے در پہ ہوتے ہیں۔ اور ایران تو ویسے بھی سپر پاور تھا، اب سارے ایرانیوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان میں سے چند نے اوپر سے کلمہ پڑھا، چند سچے مسلمان بنے، اور باقیوں نے
ہر وقت سازشیں رچائیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اسلام سے اس کا بدلہ لیا جائے، اور انہوں نے پہلی کامیابی یہ حاصل کی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا۔ اور جس بندے نے حضرت فاروق اعظم کو شہید کیا تھا وہ مجوسی تھا، ابو لؤلؤ فیروز نامی وہ جو بندہ تھا وہ مجوسی تھا، اور ایران کا سرکاری مذہب اس دور میں آتش پرستی تھی، مجوسی پن تھا۔ اور آج بھی ایران کے کئی گھروں کے اندر اس ابو لؤلؤ فیروز نامی مجوسی کے مقبرے کی تصویریں ہیں، اور احترام کرتے ہیں ایرانی آج بھی اس بندے کے مقبرے کا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب جو ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تو اب عیسائیوں اور یہودیوں نے پوری کوشش کی کہ وہ جو بطل حریت تھا وہ تو دنیا سے چلا گیا، اب ایران بھی مسلمانوں سے لے لیا جائے، فلسطین بھی ان سے جو ہے لے لیا جائے، مصر بھی ان سے چھین لیا جائے، اور اسلام کا کلا کما کر دیا جائے۔ اب تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بنے، اور جب آپ مسند آرائے خلافت ہوئے تو آپ نے چند دنوں میں پورے کا پورا کنٹرول سنبھال لیا۔ نہ صرف آپ نے کنٹرول سنبھالا بلکہ آپ نے وہی نظام علی منہاج النبوہ جو رسول اللہ سے خلافت کا نظام چلا آ رہا تھا، آپ نے بالکل اسی طرح کا نظام قائم فرما دیا۔ اب وہ جو سازشیں کرنے والے تھے وہ پھر رہ گئے کہ اسلام تو پھر نہ مٹ سکا، مدینہ تو پھر نہ اجڑ سکا۔ اب انہوں نے در پردہ سازشیں کرنا شروع کر دی کہ کسی نہ کسی طرح سے اسلام سے انتقام لیا جائے۔ ابن سبا ایک یہودی تھا، اس نے کلمہ پڑھا، ظاہری طور پر اندر سے وہی پلید رہا، تو اس نے سازشیں رچائیں مصر میں، عراق میں، 3 مختلف شہروں اور علاقوں میں، اور 1,000 بندہ اس نے تیار کر لیا، اور کہا کہ اب مسلمانوں کو اندر طور پر لڑاؤ، آپس میں لڑاؤ، اگر یہ آپس میں لڑیں گے تو باہر کی لڑائی بھول جائیں گے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے نہ صرف حضرت فاروق اعظم کی مفتوحہ زمینیں آباد کیں بلکہ آپ نے فتوحات کو جاری رکھا، اور قبرص یہاں تک کہ یورپ کے کئی علاقے آپ نے فتح فرمائے۔ وہ یورپ کی سرحد پہ یونان اور ترکی کا یہ مشترکہ جزیرہ ہے، قبرص جسے کہتی ہیں، یہ مشترکہ جزیرہ ہے، وہاں تک آپ نے فوجیں بھیجیں۔ اور یہاں آپ 4 سدہ بلوچستان میں جائیں تو وہاں صحابہ کی قبریں ہیں، حضرت عثمان غنی کے دور میں یہاں بلوچستان تک صحابہ جہاد کرنے کے لیے آئے۔ ایران تو حضرت فاروق اعظم کے دور میں فتح ہو چکا تھا، افغانستان اور بلوچستان تک حضرت عثمان غنی نے مجاہدین کو بھیجا تھا، اور صحابہ یہاں تک جہاد کرتے کرتے آئے ہیں۔ اتنے علاقے فتح کیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب انہوں نے کہا ان کو آپس میں لڑاؤ، اگر یہ آپس میں لڑیں گے تو باہر کی لڑائی بھول جائیں گے۔ اب یہ بلوائی 3 مختلف علاقوں سے، شہروں سے مدینہ شریف پہنچے، اور پہلا انہوں نے جا کے سازش یہ کی اور کہا کہ ہمیں مصر کا جو آپ کا گورنر ہے وہ پسند نہیں ہے، اس پہ الزامات لگائے اور کہا کہ یہ ہمارا اس کے بارے میں الزامات ہیں، آپ اس کو معطل کریں، اس کو معزول کریں، اور حضرت صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو آپ مصر کا گورنر بنائیں۔ اب ان کا ذہن یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی اپنے گورنر کو معزول نہیں کریں گے، ہم احتجاج کریں گے اور ہم کہیں گے کہ خلیفہ کو جو ہے اتارو، خلیفہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی سازش یہ تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بالکل خاموشی اختیار فرمائی، اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے،
ہم مصر کے گورنر کو معزول کر دیتے ہیں، محمد بن ابی بکر میرا بھتیجا ہے اور گورنری کا اہل ہے، آپ نے خط لکھا، اوپر مہر لگائی، محمد بن جو ہے ابو بکر کو دیا اور فرمایا آپ مصر جاؤ اور یہ میرا خط مصر کے گورنر کو دو اور وہاں آپ گورنری سنبھالو، اور مصر کے گورنر کو کہو کہ جلدی مدینہ پہنچے اور جو الزامات ہیں ان کا جواب دے اور آ کر کٹہرے میں کھڑا ہو کر بتائے کہ آپ کے بارے میں یہ اعتراضات ہیں لوگوں کے۔ اب حضرت محمد بن ابو بکر جو ہے انہوں نے ایک قافلہ لیا، آرڈر لیے اور وہ مدینہ شریف سے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب یہ جو بلوائی، یہ جو بد نصیب آئے تھے لڑانے کے لیے اور خلیفہ کو اتارنے کے لیے، انہوں نے جب دیکھا کہ ہماری تو سازش ہی ناکام ہو گئی ہے، ہم تو یہ چاہتے تھے کہ یہ آگے سے جو ہے گورنر نہیں معزول کریں گے اور ہم جو ہیں احتجاج کریں گے اور خلیفہ کو اتروا دیں گے۔ اب انہوں نے حضرت عثمان غنی کے چند غلام خریدے، جو آپ کے خادم اور غلام تھے ان کو خریدا اور کہا تمہیں اتنے اتنے پیسے دیں گے، تمہیں یہ چیزیں دیں گے، ایسا کرو حضرت عثمان غنی کی جو سرکاری مہر ہے وہ چوری کر کے لے آؤ۔ ایک غلام کو خریدا اور وہ حضرت عثمان غنی کی سرکاری جو مہر تھی خلیفۃ المسلمین کی وہ چوری کر لایا۔ دوسرے کو کہا کہ آپ ایسا کرو جو سرکاری شاہی سواریاں ہیں، جو استبل کے اندر گھوڑے ہیں، جو شاہی سواری ہیں وہ چوری کر لاؤ، وہ چوری کر لایا۔ ایک بندے نے خط لکھا اور خط میں یہ خط لکھا مصر کے گورنر کو اور کہا محمد بن ابو بکر مصر آ رہا ہے، جب یہ مصر پہنچے تو اس کو قتل کر دینا اور خود ہی خلیفہ رہنا، خود ہی گورنر رہنا۔ اللہ اکبر، سن رہے ہیں آپ؟ یہ میں حضرت عثمان غنی کی شہادت کا پس منظر بیان کر رہا ہوں۔ اب جب یہ جو خط تھا جس پہ سرکاری حضرت عثمان غنی کی مہر لگی ہوئی تھی اور سواری بھی سرکاری تھی، اس کو اس رستے پہ بھیجا جس رستے پہ محمد بن ابو بکر کا قافلہ جا رہا تھا، تاکہ راستے میں ہی معاملہ خراب ہو جائے۔ اب یہ جب بندہ یہ خط لے کے جب یہ راستے میں تیز رفتاری سے جا رہا ہے، محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم کا قافلہ، کہا بھی کدھر جا رہے ہو؟ کہا مصر جا رہا ہوں۔ کہا کیا کرنے؟ کہا امیر المومنین کا خط لے کر۔ انہوں نے کہا دکھاؤ خط کیا ہے۔ جب خط کھولا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جب محمد بن ابو بکر مصر پہنچے تو اس کو قتل کر دو اور خود ہی گورنر رہو، اس کو گورنر نہ بننے دینا۔ اب حضرت صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابو بکر اور جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے کہا امیر المومنین نے یہ کیا کیا ہے؟ ہمیں خط لکھ کے آرڈر جاری کیے ہیں کہ تم جا کے مصر کے گورنر بن جاؤ اور پیچھے سے یہ لکھ دیا ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ وہ وہیں سے آگ بگولا ہو کر واپس مدینہ آ گئے۔ اب یہ بلوائی، یہ جو 3 مختلف علاقوں سے 3000 بندہ مدینے میں بیٹھا تھا سازش کرنے کے لیے، یہ وہیں موجود تھا۔ جب حضرت محمد بن ابو بکر مدینہ پہنچے انہوں نے آ کر صحابہ کو وہ خط دکھایا کہ میرے ساتھ تو یہ کیا ہے، ادھر سے مجھے آرڈر دیے ہیں کہ آپ مصر کے گورنر بن جاؤ اور ادھر سے میرے جو ہے حضرت عثمان غنی نے قتل کے جو ہے آرڈر جاری کر دیے ہیں۔ 17 صحابہ سے حضرت محمد بن ابو بکر نے مشورہ کیا، 17 کے 17 نے کہا ابو بکر کے بیٹے یہ کسی سازشی نے سازش کی ہے، ہم عثمان غنی کو جانتے ہیں، 12 سال ہو گئے خلافت کرتے ہوئے، جو عثمان کمرے میں بیٹھ کر بولتا ہے وہی ممبر پہ بیٹھ کے کرتا ہے، جو ممبر پہ کہتا ہے وہی اندر کرتا ہے۔ ہم اپنے امیر المومنین کا ظاہر بھی جانتے ہیں، باطن بھی جانتے ہیں، امیر المومنین ایسا نہیں کر سکتے، یہ کسی سازشی نے سازش کی ہے۔ اب حضرت وہ یہ 17 صحابہ کو لے کر حضرت محمد بن ابو بکر پہنچ گئے حضرت عثمان غنی کے پاس۔ اب وہ جو سازشی تھے بلوائی وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ جب جا کے پہنچے اور حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ نے یہ خط لکھا ہے، مہر آپ کی ہے؟ کہا مہر میری ہے۔ یہ سواری شاہی آپ کی ہے؟ کہا سواری میری ہے۔ آپ کہا یہ خط آپ نے لکھا ہے؟
آپ نے خط پڑھا، فرمایا خط تو میں نے نہیں لکھا، یہ میرا خط ہے ہی نہیں۔ اب وہ جو بلوائی سازشی تھے، وہ جو خارجی تھے، اب انہوں نے کہا کہ عثمان غنی اگر مہر آپ کی ہے، سواری آپ کی ہے، تو خط بھی آپ کا ہے، اس لیے آپ جو ہے اس میں ملوث ہیں۔ آپ نے فرمایا بھی بات یہ ہے، آپ الزام لگا رہے ہیں، الزام ثابت کریں ورنہ مجھے 2 دن کا وقت دیں، جو اصل مجرم ہے میں ان کو ڈھونڈ کے آپ کے سامنے لے آتا ہوں۔ ایک بیچ میں بولا کہ یہ خط مروان نے لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مروان نے لکھا ہے تو اس کو سزا ملے گی، خالی بات کرنے سے تو وہ مجرم نہیں بن جائے گا۔ آپ مجھے 2 دن کا وقت دیں، میں مجرم ڈھونڈ کے جو اصل مجرم ہیں وہ سامنے لے آؤں گا۔ اب بلوائی جانتے تھے اگر عثمان غنی کو 2 دن کا وقت مل گیا تو اصل مجرم ہم پکڑے جائیں گے۔ انہوں نے تلواریں نکال لی، تلواریں نکالی اور کہا امیر المومنین آپ خلافت سے دستبردار ہوں۔ جب انہوں نے تلواریں نکالی تو مولا کائنات سیدنا علی المرتضی، لکھا ہے کتابوں میں سب سے پہلے جس بندے نے حضرت عثمان غنی کے دفاع کے لیے تلوار نکالی ہے وہ حیدر کرار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا میرے ہوتے ہوئے کوئی امیر المومنین کے قریب چلا جائے؟ فرمایا خبردار، اگر کسی نے تلوار نکالی تو علی اس کا سر تن سے جدا کر کے مدینے سے باہر پھینک دے گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا میرے ویر علی آپ تلوار میان میں رکھیں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تلواریں نکلیں، اس لیے تلوار میان میں رکھیں۔ آپ اٹھ کے گھر چلے گئے۔ اب یہ جو بلوائی 3000 بندہ تھا، یہ جو آیا تھا مختلف علاقوں سے، مصر سے، عراق سے، انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھر کا محاصرہ کر لیا، حتیٰ کہ پانی، کہا کہ اب امیر المومنین کے گھر میں پانی بھی نہیں جانے دینا، اور مطالبہ یہی کہ آپ خلافت سے دستبردار ہوں، آپ خلیفہ کے خلافت کے اہل نہیں ہیں، آپ خلافت چھوڑیں۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی گھر کے اندر آپ محصور کر دیے گئے، مدینہ شریف کے اندر آپ اپنے گھر میں محصور ہیں، پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسن امام حسین کو مولا علی نے حکم دیا کہ میرے شہزادوں اپنے چاچے امیر المومنین عثمان غنی تک پانی پہنچاؤ۔ مشکیزیں بھرے گئے، مشکیزیں بھر کر وہ لائے گئے، اور جب ان بلوائیوں نے دیکھا کہ پانی سے بھرے مشکیزیں امیر المومنین کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی، مشکیزوں پہ تیر برسائے اور مشکیزیں پھٹے، پانی بہا۔ حضرت مولا علی خود اس جو ہے پانی لے کر جانے والوں میں تھے۔ آپ نے پھر تلوار نکالی، حضرت عثمان غنی گھر کی چھت پہ چڑھے اور کہا امیر المومنین تلوار نہ نکالنا، میرے نبی کے مدینے کے اندر کسی کا قتل نہ ہونا میری وجہ سے، فرمایا یہاں فساد نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کی بندہ نواز آپ کیوں نہیں حکم دیتے، یہ چند لوگ ہیں ہم ان کی گردنیں کاٹ کے جو ہے پار پھینک دیتے ہیں۔ فرمایا وہ تو یہی چاہتے ہیں، ابن سبا اور یہودی عیسائی تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ مختلف علاقوں سے آئے ہیں، ان کو قتل کر کے جب مختلف علاقوں کی طرف ان کی لاشیں جائیں گی لوگ پروپوگنڈا کریں گے کہ دیکھو انہوں نے اپنوں کو ہی قتل کر دیا۔ فرمایا پوری اسلامی دنیا میں آگ لگ جائے گی، میرے نبی کی امت جو میرے نبی نے یہ اسلام دیا ہے یہ مٹ جائے گا۔ فرمایا میں یہ نہیں ہونے دوں گا، فرمایا میں اپنی قربانی دے دوں گا لیکن میں اپنے نبی کے دین اور اپنے نبی کے مدینے کے اوپر انگلی نہیں اٹھنے دوں گا۔ حضرت مولا علی نے اپنا امامہ اتارا اور ایسے ہوا میں لہرایا اور فرمایا امیر المومنین عثمان غنی گواہ رہنا، میں پانی پہنچانے والوں میں سے ہوں، میں تیرا دفاع کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور حضرت امیر المومنین نے اپنے شہزادوں کو امام حسن اور حسین کو تلواریں دے کر کہا، فرمایا حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور پہرا دو
تاکہ کوئی بلوائی آگے بڑھ کر آپ کے گھر میں داخل نہ ہو۔ حضرت سیدنا مولا علی نے اپنے دونوں شہزادوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ حضرت عثمان غنی کے دفاع کے لیے اپنی تلواریں لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حیا نہ رہا بلوائیوں میں، جس کا حیا رب کرے آج اس عثمان کا حیا نہیں رہا، جس کے کنویں سے پورا مدینہ پانی پیتا ہے، آج 40 دن ہو گئے حضرت عثمان غنی کو پانی نہیں پہنچا۔ 40 دن تک پانی بند رہا حضرت عثمان غنی، جس کو میرے نبی نے جنت خود عطا فرمائی۔ 3 دفعہ جس نے میرے نبی سے جنت خریدی ہے، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، کریم آقا علیہ السلام، یہ جنت البقیع والی جگہ، یہاں یہودی اپنے گھوڑے باندھتا تھا، جو آج جنت البقیع ہے، جس کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا جو مسلمان بقیع جنت میں فرمایا دفن ہو جائے گا، میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ جنت البقیع، میرے نبی پاک یہاں سے گزرے، آگے حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہوئی، فرمایا عثمان یہ زمین بڑی اچھی ہے، یہ بڑی پیاری زمین ہے۔ حضرت عثمان غنی چپ کر کے وہاں سے نکلے، آ کے یہودی کو کہا زمین ویچنی ہے؟ انہیں کیا ویچنی تو نہیں، لیکن تو بڑا وڈا تاجر ہے، تینوں کا دی لوڑ پہ گئی؟ فرمایا لوڑ نہیں پئی، میرے مصطفیٰ کو پسند آ گئی ہے۔ فرمایا منہ مانگی قیمت دی، جنت البقیع والی زمین خریدی، اور آ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں خرید کے آپ کے نام وقف کرایا ہوں۔ فرمایا عثمان میں نے تو نہیں کہا تھا خریدنے کو، کہا لجپالا میں بھی جانتا ہوں آپ نے نہیں فرمایا، لیکن آپ کی زبان پاک سے یہ تو نکلا ہے نا کہ اچھی ہے، اور جو چیز میرے مصطفیٰ کو اچھی لگے پھر وہ یہودیوں کے پاس رہے، عثمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اور پھر اس زمین کا ٹکڑا جو حضرت عثمان غنی نے خریدا، پھر اسی زمین کے اوپر سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر انور بنی، پھر اسی زمین کے اوپر حضرت امام حسن مجتبیٰ کی قبر انور بنی، پھر اسی زمین کے ٹکڑے کے اوپر حضرت اماں عائشہ کو دفنایا گیا۔ اے یار تیری زبان اتنی دراز ہو گئی کہ تو اس عثمان غنی کے بارے میں بک بک کرے جن کا تحفہ حضرت سیدہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا قبول کر کے اپنی قبر انور بھی وہاں بنوا لے، تو اس عثمان غنی کے بارے میں اول فول بکے جو حضرت امام حسن مجتبیٰ قبول کر کے اپنی قبر انور بھی ان کی خریدی ہوئی زمین پہ بنا لے، اور دوسری مرتبہ پھر جنت خریدی۔ ایک یہودی کا کنواں ہے، وہ تنگ کرتا ہے مسلمانوں کو، بڑا مہنگا پانی دیتا ہے مسلمانوں کو، بڑا ذلیل کرتا ہے، بیر معاونہ۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ہے کوئی جو یہ کنواں خرید کے اللہ کی راہ میں وقف کرے؟ حضرت عثمان غنی یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا جنت کی ٹکٹ میری جیب میں ہے، ادھر سے کنواں خرید کے لائے، ادھر سے جنت کی ٹکٹ لے لے۔ 4,000 درہم یا دینار جیب میں ڈال کے، تھیلی میں ڈال کے حضرت عثمان غنی پہنچ گئے۔ 500-600 قیمت تھی اس کنویں کی، وہ یہودی کہتا ہے 500-600 سے زیادہ نہیں تھا۔ جا کے فرمایا بیچنا ہے؟ کہا آپ کو پتہ ہے میرے کاروبار کا واحد مرکز یہ کنواں ہے، اور 500-600 اس کی قیمت ہے، لیکن تو خریدنے آ گیا ہے تو پھر میں اس قیمت پہ نہیں بیچوں گا۔ فرمایا قیمت نہ بتا، منہ مانگی بول کتنا چاہیے؟ کہا 3,000۔ فرمایا صرف 3,000؟ فرمایا میں تجھے 4,000 دیتا ہوں۔ کہا میں نے تو اتنی زیادہ قیمت مانگی، تو عرب عجم کا انٹرنیشنل لیول کا تاجر ہے اور اتنا گھاٹا عثمان تجھے ہو کیا گیا ہے؟ فرمایا یہ نہ دیکھ کہ قیمت کیا ہے، یہ دیکھ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ کہا پھر آدھا بیچوں گا، آدھا نہیں دوں گا، 4,000 روپیہ دے اور آدھا کنواں۔ فرمایا آدھا ہی منظور ہے، ایک دن باری تیری ایک دن میری۔ جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی ہے مدینے میں اعلان ہوتا ہے اپنے بھی پرائے بھی، عثمان کی آج باری ہے پانی بھر لے۔
ساری دنیا پانی پی رہی ہے عثمان کے خریدے ہوئے کنویں سے۔ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ کنواں خرید آیا ہوں۔ فرمایا لے عثمان، مجھ سے جنت لے لے، اس کے بدلے میں نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ جب مسجد نبوی کی توسیع کا وقت آیا تو جو آس پاس مسجد نبوی کے گھر تھے وہ خرید کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، یا رسول اللہ مسجد نبوی کو بڑھائیے، عثمان غنی یہ زمین خرید کر آپ کے نام کرتا ہے۔ جس نے پورے مدینے کو پانی پلایا ہے، آج 40 دن سے وہ عثمان غنی پیاسے ہیں، ان کے گھر میں پانی نہیں پہنچ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلوائی کھڑے ہیں، آخر کار آپ کے گھر کو آگ لگا دی گئی، آپ کے دروازے کو آگ لگی، پیچھے سے بلوائیوں نے حملہ کیا۔ جمعے کا دن ہے، یہی ذی الحج کا مہینہ ہے، 18 تاریخ ہے، بہت سارے لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں، 700 صحابہ مدینے میں موجود ہیں، لیکن آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ تلوار نکالو، بلکہ مولا علی کو حکم دیا کہ میری وجہ سے مدینے کو رنگین نہ کرنا، فرمایا ان کو قتل نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ لکھا ہے، بعض روایات کے اندر موجود ہے کہ جمعے کا دن صبح فجر کی نماز پڑھی، اور یہ 40واں دن ہے، اور 40 قرآن پاک ختم کر چکے ہیں حضرت عثمان غنی۔ جتنے دن محصور رہے ہیں ان دنوں میں 40 قرآن پاک ختم کر چکے ہیں، اور 41واں قرآن پاک شروع کیا ہے، اور سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے۔ فجر پڑھی، فجر پڑھ کے غسل جو ہے تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، پانی ہی نہیں تھا، تیمم کیا، بیگم کو کہا کہ مجھے پجامہ لا کے دیں، پجامہ پہنا، اوپر تہمد، حالانکہ آپ تہمد باندھتے تھے، آپ نے پجامہ کبھی نہیں پہنا، لیکن آج آپ نے پجامہ پہنا، پجامے کو کس کے باندھ کے اوپر تہمد پہنا۔ حضرت نائلہ جو آپ کی بیوی ہیں عرض کرتی ہیں، میرے سرتاج آج یہ اہتمام کس چیز کا، تہمد باندھ کے نیچے پجامہ باندھ رہے ہو؟ فرمایا آج میں نے شہید ہو جانا ہے، اور میں چاہتا ہوں جب مجھے شہید کیا جائے تو میرا پردہ نہ کھلے، میں اس وقت بھی پردے میں رہوں، اس لیے کہ مجھے حیا کا پیکر عثمان کہتے ہیں۔ جو شہید ہوتے وقت بھی اپنے پردے کا خیال رکھ رہا ہے کہ کہیں میرا ستر نہ کھل جائے، کہیں میرا ستر نہ کھل جائے۔ شرم و حیا کے پیکر عثمان غنی۔ تہمد باندھا، نیچے پجامہ پہنا، آپ نے جو ہے تیاری کی، اور روزے سے ہیں، جمعے کا دن ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ 4 نسبتیں حاصل ہیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کو۔ ایک تو جمعے کا دن تھا، دوسرا آپ روزے سے تھے، تیسرا آپ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ کتنا عظیم ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے حملہ کیا، تلوار کا وار کیا، آپ کی بیوی آگے بڑھی، انہوں نے آگے ہاتھ کیا، 4 انگلیاں کٹ گئی۔ اور عرب کے اندر یہ رواج تھا، اگر عورت اپنے سر کا دوپٹہ اتار کر بال کھول کر کسی کے سامنے امن مانگتی تو لوگ اپنی تلواریں نیچے کر لیتے تھے۔ حضرت نائلہ اپنا سر آپ ننگا کرنے لگیں، حضرت عثمان غنی کی نظر پڑی، فرمایا نائلہ یہ بدبخت ہیں، انہوں نے تیری بات نہیں ماننی، فرمایا خبردار اپنا سر ننگا نہ کرنا، اپنے پردے کی حفاظت کر، میں عثمان شہید ہوتا ہوں تو ہو جانے دے، فرمایا مجھے اپنی شہادت کی اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا تیرے سر ننگے ہونے کی تکلیف ہوگی، فرمایا اپنا پردہ سلامت رکھ، اگر تیرے سرتاج کا سر کٹتا ہے تو کٹ جانے دے۔ آج تو خود تیار کر کے بیوی کو کہتے ہیں ذرا سر سے دوپٹہ اتار، ذرا میک اپ کر، ہم نے مہندی کے فنکشن میں جانا ہے۔ آج تو خود جو ہے نیم برہنہ اور سروں سے دوپٹے اتار کر بیٹیوں اور بہنوں اور بیویوں کو اپنے پیچھے بٹھا کر جو ہے شادی ہال میں لے کے جاتے ہیں۔ اور آج کل ایک نیا رواج چلا ہوا ہے ٹک ٹاکر لوگوں کا، ماؤں بہنوں کو نچا رہے ہیں ننگا کر کے اور پیسے کما رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عثمان غنی حیا کے پیکر، فرمایا نائلہ اپنے سر کا پردہ سلامت رکھ، تیرا پردہ اترے گا، میں عثمان کا سر کٹنے کی اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تیرے پردے کے اترنے کی تکلیف ہوگی۔
ماری تلوار، قرآن پڑھ رہے ہیں اور آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فوارہ خون کا نکلا، قرآن پاک کے اوپر جو ہے خون گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت کے اوپر آپ کا خون گرا، اور قرآن نے گواہی دی کہ عثمان تو کامیاب ہو گیا۔ آج بھی ترکی کے میوزیم کے اندر، ترکی کے اندر وہ قرآن پاک محفوظ ہے جس کے اوپر حضرت عثمان غنی کا خون گرا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی وہ مظلوم مدینہ اور وہ شہید ہیں، کسی کی شہادت کی گواہی تلوار دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مسجد دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی مصلی دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی چیز دے گی۔ عثمان وہ شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی خود قرآن رب کا دے گا، جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں لیکن امت کو جوڑے رکھا، اور آپ نے کہا تھا جب آپ کو شہید کیا جانے لگا، آپ نے فرمایا تھا مجھے شہید نہ کرو ورنہ قیامت تک مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے، ایک نہیں ہو سکیں گے۔ اور قیامت تک اب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وہ جو ابن سبا یہودیوں نے سازش کی تھی انہوں نے بدلہ لے لیا، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد آج تک مسلمان ایک نہیں ہو سکے، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اور اہل تحقیق نے یہ بھی لکھا ہے جن بد نصیبوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا انہی لوگوں نے پھر حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کو شہید کیا تھا۔ وہ تو اسلام کے دشمن تھے اور وہ تو چاہتے ہی یہ تھے، اور آج بھی ان کی سازش یہی ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کی حیا جس سے رب بھی حیا فرمائے، رب کے فرشتے حیا فرمائیں، اس عثمان غنی کا حیا لوگوں نے نہیں کیا تھا۔ یہ پس منظر، اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو شہید کیوں کیا گیا اور کس طرح سے آپ کو شہید کیا گیا۔ باقی آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام حضرت عثمان غنی کا، مصطفیٰ سے جنت لینے والے عثمان غنی، باقی آپ کے فضائل اور مناقب وہ تو میں نے آج جو ہے آپ کو پہلی عرض کیا، صرف میں نے شہادت بیان کی ہے، اور مختصر پیرائے میں 35-40 منٹ میں میں نے آپ کو شہادت سنائی ہے کہ کیسے آپ کو شہید کیا گیا اور کیوں شہید کیا گیا اور کن کن الزامات کی بنیاد پر آپ کو شہید کیا گیا۔ باقی آپ کی شانیں اور آپ کے مقام اور آپ کے فضائل تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پیالے میں تھوڑا سا جو ہے شوربہ اور گوشت تھا، سالن تھا، میرے نبی پاک نے دیا اور فرمایا انس جاؤ میری بیٹی رقیہ کے گھر دے کے آؤ۔ میرے نبی کو اپنی چاروں بیٹیاں بڑی پیاری تھی، لیکن سب سے پیاری حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تھی۔ حضرت انس ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، ابھی حضرت انس بچے ہیں، وہ پیالہ لے کر آپ پہنچے۔ حضرت عثمان غنی اور رسول اللہ کی شہزادی حضرت رقیہ ایک جگہ اکٹھے بیٹھے ہیں۔ جب دیکھا تو حضرت انس کا بھی چہرہ کھل اٹھا کہ کتنا حسین جوڑا ہے۔ اب سالن دے کے واپس آئے نا تو کھلا ہوا چہرہ ہے، یہی سوچتے آ رہے ہیں کہ اتنا حسین جوڑا بھی کوئی دنیا میں ہوگا۔ آ کر رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے نا، ابھی کچھ بولنا چاہتے تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم خود ہی بول پڑے۔ فرمایا انس دے آئے ہو؟ آقا دے آیا ہوں۔ فرمایا میرے داماد اور میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ فرمایا انس سچی دس اس روئے زمین دے اتے میری بیٹی تے میرے داماد ورگا بھی کوئی تکیا ہی؟ میرا نبی خود پوچھ رہا ہے۔ عرض کی بندہ نواز کوئی نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے پھر خود بولا، فرمایا انس اس روئے زمین کے اوپر میری بیٹی حضرت رقیہ اور میرے داماد عثمان جیسا حسین کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ خود ایک دن بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ بیٹیوں کے گھر جایا کرو، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ بیٹیوں کے گھر، اگر بیٹیاں گھر آئیں
تو ان کو آنے دیا کرو، ان کو ویلکم کیا کرو، خوش آمدید کہا کرو۔ وہ ایک حضرت صاحب بتاتے ہیں مجھے فون آیا راولپنڈی سے، تو وہ بندے نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت مسئلہ یہ بتائیں کہ بیٹی کی شادی ہوئی ہے راولپنڈی، لاہور سے راولپنڈی اس کی شادی ہو گئی ہے، اب وہ کبھی کبھار باپ کے گھر ملنے آتی ہے، تو مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ وہ قصر نماز پڑھے گی یا پوری نماز پڑھے گی؟ وہ نماز قصر پڑھے گی یا پوری پڑھے گی؟ وہ مسافر ہے، اب وہ آئی ہے، گھر اس کا وہاں ہے، شادی اس کی وہاں ہو گئی، وہ قصر نماز پڑھے گی یا پوری نماز پڑھے گی؟ تو قبلہ پیر اجمل رضا قادری صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ شام کے بعد کال کرنا، کہتے ہیں اس نے مجھے مغرب کے بعد کال کی، صبح کال کی، میں نے اس کو کہا شام کے بعد کال کرنا، شام کے بعد اس نے کال کی تو کہنے لگا حضرت وہ مسئلہ پوچھا تھا، تو مسئلہ تو بالکل سادہ سا تھا اور آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، تو آپ رو پڑے، فرمایا بیلیا مسئلہ بڑا آسان سی لیکن ہمت نہیں ہوئی جواب دین دی۔ کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا اگر تو باپ نے بیٹی کا اس گھر سے حصہ ضبط کر لیا ہے، اگر تو بھائیوں نے اس گھر سے بہن کا حصہ کھا لیا ہے تو پھر وہ پردیسی ہے، مسافر ہے، اسے کہو قصر نماز پڑھے، اور اگر ابھی بھی باپ کے گھر میں اس کا حصہ ہے، بھائیوں کے گھر میں اس کا حصہ ہے، تو پھر وہ اس گھر کی مالک ہے، یہاں آ کر وہ پوری نماز پڑھے گی۔ کیوں کھاتے ہو بہنوں کا حق؟ کیوں کھاتے ہو بیٹیوں کا حق؟ یہ نہیں کہ 4 فیکٹریاں ہیں تو پھر ہی بیٹی کا حق کھایا ہے، اگر 2 مرلے کا مکان ہے تو اس میں بھی بیٹی کا حق ہے، 4 مرلے کا مکان ہے اس میں بھی بیٹی کا حق ہے، اس میں بھی بہن کا حق ہے۔ بہنوں کا حق نہ کھایا کرو، بیٹیوں کا حق نہ کھایا کرو، بیٹیوں کو ان کا حق دیا کرو۔ شادیاں کرتے ہو، جہیز دیتے ہو، خرچہ کرتے ہو، یہ احسان ہے، یہ تمہاری نیکی ہے، لیکن جو میرے رب کا حکم ہے وہ رب کا حکم ہے۔ بیٹی کل قیامت والے دن اگر اس نے مطالبہ کر لیا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ وہ جی بھائی کہتے ہیں جی وہ ہماری بہنوں نے ہمیں معاف کر دیا تھا، وہ معاف کرتی ہیں، ہمیں پتہ ہے کس طرح معاف کرتی ہیں، خامد کے تانے سنتے سنتے قبروں میں چلی جاتی ہیں کہ تمہارے بھائیوں نے تمہارا حق کھا لیا، لیکن وہ اپنی بھائیوں کے سامنے نہیں بولتی، کہتی ہیں جاؤ ہم نے اپنا حق معاف کر دیا ہے۔ نہ وہ معاف بھی کریں پھر بھی ان کو دیا کرو، ان کی دل جوئی کے لیے ان کو دیا کرو۔ بہنوں کا جو حق بنتا ہے، جو قرآن حدیث میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، 2 مرلے کا مکان بھی ہے، اس میں جتنا حق بنتا ہے وہ بھی بیٹیوں اور بہنوں کو دو۔ تو میرے کریم مصطفیٰ خود چل کے گئے بیٹی کے گھر، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملنے میرے نبی پاک گئے۔ اب کیا منظر ہے، اللہ اکبر، جب مصطفیٰ کریم بیٹی کے گھر میں قدم رکھا نا تو کیا دیکھا، میرے مصطفیٰ کی بیٹی ہے حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی کا سر دھو رہی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا بیٹی مصطفیٰ کی اور میرے مصطفیٰ کریم کے عظیم صحابی داماد مصطفیٰ حضرت عثمان غنی کا سر دھو رہی ہیں۔ جب مصطفیٰ کریم کی نظر پڑی نا تو میرے مصطفیٰ نے دروازے سے ہی فرمایا رقیہ بیٹی ذرا عثمان کا سر اچھی طرح سے دھونا، رقیہ بیٹی میرے عثمان کا سر اچھی طرح سے دھونا۔ اور اگلے جملے فرمایا روئے زمین کے اندر اخلاق میں جو سب سے زیادہ تیرے بابا کے قریب ہے وہ تیرا شوہر حضرت عثمان غنی ہے۔ فرمایا اخلاق میں جو سب سے زیادہ تیرے بابا کے قریب اور مشابہ ہے، فرمایا وہ عثمان ہے۔ اور ایک اور جملہ، یہ ایک روایت کے لفظ ہیں، ایک اور روایت میں نے پڑھی ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بیٹی رقیہ اپنے عثمان کا سر اچھی طرح دھونا، جانتی ہو روئے زمین کے اوپر عثمان کس جیسے ہیں؟
فرمایا جانتی ہو روئے زمین کے اوپر میرے عثمان کس جیسے ہیں؟ کہا بابا بتاؤ کس جیسے ہیں؟ فرمایا میرے بابا ابراہیم خلیل اللہ جیسے ہیں۔ فرمایا میرا عثمان میرے بابا ابراہیم خلیل اللہ جیسا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا میں ابراہیم خلیل اللہ جیسا ہوں۔ پھر بھی گل اتھے ہی آ گئی۔ فرمایا عثمان حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے، اور میرے نبی نے فرمایا میں ابراہیم خلیل اللہ جیسا۔ گویا ان جو ہے اگر ڈائریکٹ اس حدیث کو لیں تو پھر یہ جملہ بنے گا، فرمایا عثمان روئے زمین پہ مصطفیٰ جیسے، اور اگر ان ڈائریکٹ لیں تو فرمایا ابراہیم جیسے، ابراہیم حضرت مصطفیٰ جیسے، گویا حضرت عثمان غنی مصطفیٰ جیسے۔ کوئی ایسا بھی ہوا ہے، کوئی ایسا بھی ہوا ہے جیسے حضرت عثمان ذو النورین ذی الحجرتین ذو النورین ہوئے ہیں، دو نوروں والے، جن کے عقد میں مصطفیٰ کریم کی دو شہزادیاں ہیں، اور انبیاء و رسل میں یہ واحد ہستی ہیں حضرت عثمان غنی۔ نبیوں اور رسولوں میں یہ مصطفیٰ کریم ہیں جن کے عقد میں ایک نبی کی دو شہزادیاں تشریف لائی ہیں۔ حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، حضرت عثمان غنی رو رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم تعزیت کے لیے آئے۔ فرمایا عثمان بڑا رو رہے ہو؟ عرض کیا آقا وہ جو بہار تھی وہ تو روٹھ گئی، میرے کریم آقا وہ جو بہار تھی وہ تو روٹھ گئی، وہ چھوڑ کے چلی گئیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی روئے، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا عثمان رو نہیں، میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح تیرے عقد میں کرتا ہوں۔ اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے اے عثمان تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو عثمان میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ مظلوم مدینہ، شہید مدینہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی ایسی بھی شان پائی ہے کسی اور فرد نے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائی ہے؟ تو آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر طعن کرنے والے، انگلیاں اٹھانے والے، زبانیں دراز کرنے والے، انہیں سوچنا چاہیے کہ کس کے بارے میں اپنی زبان جو ہے وہ دراز کر رہے ہیں۔ جس نے مصطفیٰ کریم سے 3 مرتبہ جنت خریدی ہے، جس کے عقد میں میرے مصطفیٰ کریم کی 2 بیٹیاں ہیں، جس کی خریدی ہوئی زمین کے اوپر سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر انور ہے، جس کی خریدی ہوئی زمین کے اوپر جنت البقیع کے ٹکڑے کے اندر حضرت امام حسن مجتبیٰ کی قبر انور ہے، جس کی خریدی ہوئی وقف کی ہوئی زمین کے اوپر حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی قبر انور ہے، جن کا تحفہ حضرت سیدہ زہرا قبول کریں اور ان کی خریدی ہوئی زمین پر اپنی قبر انور بنوا لیں، تو اس حضرت عثمان غنی کے بارے میں اپنی زبان دراز کرتا ہے۔ اور باقی آپ کی شہادت شہید کیوں کیا گیا میں تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ میں ساری باتیں ابتدا میں 35 منٹ میں آپ کی شہادت بیان کر چکا ہوں کہ پورے 3 ملکوں سے 3 شہروں سے ہزار بندہ بلوایا گیا اور سازشیں کی گئیں اور کس طرح سے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ میں نے آپ کو ساری باتیں عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیکر شرم و حیا حضرت عثمان غنی کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے، اور آج میری قوم کو اللہ شرم نصیب فرمائے۔